السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو عید سنیہ اور تمام عالم اہل سنت کو یہ عید سنیہ چھٹی شریف کے نسبت سے کم 6 بار، 11ویں شریف کے نسبت سے 11 بار، 12ویں شریف کے نسبت سے 12 بار سبحان اللہ، اور سبحان وحدانیت کی نسبت سے 1 بار مبارک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت لیاقت ملت پیر طریقت حضرت العلام الحاج مفتی لیاقت رضا صاحب نوری اور بدراوتی کے جمیع مسلمانان اہل سنت اور اسٹیج پر جلوہ فرما یا کسی وجہ سے جو نہیں آ سکے جمیع علماء اہل سنت، تمام علماء اہل سنت کا یوں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مجھ سے کم ظرف کو میں خانے میں عزت بخشی، داور حشر تجھے اس کی جزا دے ساقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ان دشمنان سلطان الہند کی سینے پہ وہ بجلی گراؤں گا سبحان اللہ کہ وہ یاد رکھیں گے کہ غریب نواز کی بارگاہ بے کس پناہ کا ادنا سا نکما جب اس قابل ہے تو کام کے محبوب الہی کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کام کے بندہ نواز کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، کام کے چراغ دلی کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، کام کے مخدوم اشرف کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، کام کے علاء الحق پنڈوی کیسے ہوں گے، کام کے اخی سراج کیسے ہوں گے، کام کے علامہ کمال الدین کیسے ہوں گے، کام کے علامہ مغیث الدین کیسے ہوں گے، اور ان کے ان تمام کام کے بندوں کا کامیاب بندہ احمد رضا کیسا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ہمارا وہ امام ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ حضرات، آج ہم اور آپ اس بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو بارگاہ 800 برس ہو گئے بھیک دینے میں کوئی کمی نہیں کر رہی۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ مجھے ایک ایسا بادشاہ بتاؤ، ایک ایسا سخی بتاؤ، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اس ملک کا ایک ایسا داتا بتاؤ کہ جس کے لیے تم گارنٹی سے کہہ سکو کہ 800 برس سے یہ بادشاہ اپنے خزانے سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، 800 برس سے یہ گورنر حکومتیں دے رہا ہے، 800 برس سے یہ شخص لوگوں کی قسمتیں بدل رہا ہے، سبحان اللہ، بادشاہتیں تقسیم کر رہا ہے، بے شک، تو تم سب ایک لفظ ہو کر کہو گے کہ کوئی نہیں بس غریب نواز ہے، بے شک، سبحان اللہ، کوئی نہیں بس غریب نواز ہیں، کوئی نہیں بس غریب نواز ہیں۔ جب ایک وہابی نے کسی سنی کو پریشان کیا کہ کیا سرکار معین بے کسا معین الحق والملت والدین غریب نواز ہیں، تو اس سنی نے سوچا کہ اس کا جواب کون دے گا، کس مولوی سے پوچھوں، کس پیر سے پوچھوں، کس سے پوچھوں جس کا جواب ایسا ہو کہ ساری دنیا لاجواب ہو جائے۔ تو اس نے اپنی محبت کے دل کو اعلی حضرت کی چوکھٹ کی طرف موڑ دیا اور 11ویں حصے فتاوی رضویہ کو اٹھا کر دیکھو کہ اس نے پوچھا کہ حضور، لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز کو غریب نواز نہ کہو،
غریب نواز کو غریب نواز کہنا شرک ہے، معاذ اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی غریب نواز نہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے اپنی زبان میں وہ سوال بتایا، فتویٰ دیکھنا ہو 11واں حصہ دیکھ لینا، نہ ملے تو اسی بھدراوتی کے چوراہے پر جو سزا دینا چاہنا وہ دے دینا، اور اگر مل جائے تو وہابی کو بے گنتی جوتے لگانا، گننا مت کہ دشمن رسول کو کتنے جوتے لگائے۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ دیکھو، قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا غریب نواز ضرور ضرور غریب نواز ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ضرور، اور پھر اس کے بعد ضرور، جملے دیکھو اعلیٰ حضرت کے، خالی ضرور نہیں کہا کہ کسی کو کوئی شک رہ جائے، فرمایا وہ ضرور ضرور غریب نواز ہے۔ اور پھر فرمایا اے وہابیو، آؤ تمہارے باپوں کے کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ تمہارے باپ سیدنا ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے مجدد الف ثانی کو غریب نواز لکھا ہے۔ تو جب مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ہم غلاموں کے غریب نواز ہو سکتے ہیں تو سلطان الہند کی تو شان ہی نرالی ہے۔ حضرات، ہم اس اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ ایک اعلیٰ حضرت کو آپ پکڑ لیجئے، ایک، دنیا کے ہر باطل سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ دنیا کے جتنے شیاطین ہیں، جتنے مرتدین ہیں، جتنے منافقین ہیں، جتنے بد مذہب ہیں، جتنے باطل پرست ہیں، سب سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے اور سب ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں، تو بس وہ ایک ہی در ہے، اس در کا نام ہے در احمد رضا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ پیر طریقت نے ایسے کو دعوت دی ہے جو صرف لفظوں سے کھیلنا چاہتا ہے۔ میری عادت نہیں ہے، میں ضد الطاہر نہیں ہوں، میں شیخ المیڈیا نہیں ہوں، میں شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا کا سچا غلام ہوں۔ اے مسلمانوں، اگر شیخ الاسلام کہلانے کا کسی کو حق حاصل ہے تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت کو ہے۔ ان کے سوا ہم کسی کو شیخ الاسلام نہیں مانتے۔ ہاں، شیخ الٹی وی ہو سکتا ہے، شیخ الوی سی آر ہو سکتا ہے، شیخ الویڈیو ہو سکتا ہے، شیخ المیڈیا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر شیخ الاسلام ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور اے حاسدو سن لو، یہ میں نہیں کہتا، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اٹھاؤ، حسام الحرمین اٹھاؤ، الاجازات المتینہ اٹھاؤ، علماء مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ اے ہمارے شیخ الاسلام اور اے ہمارے سردار امام احمد رضا تم ہو۔ یہ ٹٹ پنجا جو بیڑی بنانے والا ہے وہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے شیخ الاسلام کا، کیا بات ہے؟ تجھے حق کیا پہنچتا ہے؟ شیخ الاسلام وہ کہے جو واقعی میں اسلام کی ایک ایک جزیے کو جانتا ہو، اور یہ حق صرف مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ کے ان علماء اکابر کو حاصل تھا جنہوں نے یہیں تک نہیں لکھا بلکہ لکھتے ہیں کہ میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ پر صرف اس لیے تقریر لکھ رہا ہوں کہ جب کل قیامت میں میرا رب مجھ سے پوچھے
کوئی عمل لایا ہے میرے لیے، کوئی کام لایا ہے میرے لیے تو میں اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کر سکوں کہ اے معبود، تیرے محبوب کے دین کے سچے خادم، تیرے محبوب کی شریعت کے سچے امیر امام احمد رضا کی کتاب پہ تقریر لایا ہوں۔ جب حضور اعلی حضرت سے ان وہابیوں نے پلاننگ کر کے، سازش کر کے کہ یہ ہندوستان نہیں ہے، یہ بھارت کا بریلی شریف نہیں ہے، یہاں کتابیں نہیں ہیں، یہاں کوئی کتاب فراہم کرنے والا دینے والا نہیں ہے، یہاں سوال کرو، یہاں احمد رضا عاجز ہو جائیں گے، جواب نہ دے پائیں گے۔ حضور اعلی حضرت پہ تہمت لگائی کہ علم غیب مصطفیٰ کو اللہ کے علم کے برابر کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ جب یہ سوال ہوا، مگر وہابی کو کیا پتا کہ غریب نواز کی مدد ہندوستان ہی تک میں نہیں ہے، تم جہاں پکارو غریب نواز وہیں مدد کرتے۔ اعلی حضرت نے ثابت کر دیا کہ وہابی دیکھ، دیو کے بندے دیکھ، نجدی دیکھ، غریب نواز کی مدد اجمیر شریف کی سرحدوں میں نہیں ہے، غریب نواز کی مدد راجستھان کی سرحدوں میں نہیں ہے، غریب نواز کی مدد ہندوستان کی سرحدوں میں نہیں ہے۔ مقام ابراہیم پر بیٹھ کر بھی اگر میں یا غریب نواز کہوں گا تو غریب نواز کا کرم مجھ سے الدولت المکیہ لکھوا لے گا۔ آپ کہیں گے کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ غریب نواز کے کرم نے لکھوایا؟ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ جب ہاتھ میں کنگن ہوتا ہے تو شیشہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھاؤ کنگن دکھ جائے گا۔ اعلی حضرت سرکار نے جب الدولت المکیہ شریف کا پہلا حصہ لکھا تو حدیث کریمہ یہ ہے کہ اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو اعلی حضرت نے الدولت المکیہ یہاں بھی ہوگی، لائبریری میں ہوگی، رضا اسلامک لائبریری میں ہوگی، یہیں اٹھاؤ، یہیں منگاؤ، یہیں دیکھو، دور جانے کی کیا ضرورت۔ اب نظریں گنو، اعلی حضرت نے الدولت المکیہ میں باب نہیں بنایا، باب بمانا دروازہ، فصل نہیں بنایا، فصل بمانا ٹکڑا، الگ الگ، چونکہ غیب کی بات کرنی تھی، غیب کا علم ثابت کرنا تھا، تو اعلی حضرت نے نظر لکھا، نظر، کہ محبوب جب نظر ڈالتا ہے تو اس کی نظر کو سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی نظر کہاں سے کہاں تک بڑھتی ہے۔ چنانچہ یہ معراج النبی ہے، یہ وہابی معراج کو کیا جانے۔ سرکار نے فرمایا یہ براق تا حد نظر قدم رکھتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے قدم رکھتا ہے۔ او دیو کے بندے، او جہنم رسید گنگوہی، دل اور آنکھ دونوں کے اندھے، یہ تیری نظر نہیں ہے، رسول کہہ رہے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ تو تجھے کیا معلوم کہ اللہ کے حبیب کی نظر کہاں تک ہے، اور براق کے قدم وہاں تک ہے۔ اس لیے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں معراج ہو گئی،
لوگ ایمان لے آئے اور عقل کے اندھے سوچتے ہی رہ گئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے باب اس لیے قائم نہیں کیا کہ یہ دروازہ اگر ہم بناتے ہیں تو غیب کا دروازہ کھل بھی سکتا ہے اور بند بھی ہو سکتا ہے، اس لیے باب نہیں بنایا۔ اعلیٰ حضرت کو اے دیو کے بندو اور اے صلح کلیو حاسدو تم کیا سمجھو؟ اعلیٰ حضرت نے پھر فصل نہیں بنایا کہ غیب میں کوئی فصل نہیں ہوتا، اس کا مشاہدہ لگاتار ہوتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر نظر رکھا تو فرمایا نظر اول پہلی نظر، نظر دوم دوسری نظر، تیسری نظر، چوتھی نظر، پانچویں نظر، چھٹی نظر۔ اور چھٹی نظر پہ اعلیٰ حضرت نے پہلا حصہ 7 گھنٹے میں لکھ کر بند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کو تم کیا سمجھو؟ چونکہ معاملہ غیب کا تھا، غریب نواز کا ذکر کرتے تو کیسے کرتے، مگر اعلیٰ حضرت نے پہلے حصے کو 6 نظروں پر سمیٹ دیا اور دنیا کو بتا دیا، او دیو کے بندے تو حرم میں مجھ سے پوچھتا ہے، تو اگر قیامت میں بھی پوچھے گا تو ہم جس چھٹی والے خواجہ کی پرجا ہیں، جس چھٹی والے خواجہ کے غلام ہیں، ان کی ایسی طاقت ہے کہ وہ اپنے غلام اور سنیوں کے امام احمد رضا سے الدولت المکیہ جیسی کئی معرکۃ الآراء کتابیں لکھوا ڈالے گی۔ اعلیٰ حضرت الدولت المکیہ لکھ رہے ہیں مگر غریب نواز کا جشن منا رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ غریب نواز کا ذکر کیسے ان کو بتاؤں، مخدوم سرکار بندہ نواز کا ذکر کیسے بتاؤں، محبوب الہی کا ذکر کیسے کروں، مخدوم اشرف کا ذکر کیسے کروں، دیگر تمامی اولیاء ہندوستان کا ذکر کیسے کروں۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اسی الدولت المکیہ کا دوسرا حصہ لکھا تاکہ اگر نظر کے حساب سے کوئی دیکھے تو طاق بھی ہو جائے، کہ کل کوئی وہابی کا بچہ یہ نہ کہہ پائے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے طاق عدد کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے دوسرا حصہ لکھ کر اگر نظروں کے حساب سے اس کو پھیلایا جائے تو یہ دوسرا حصہ اور 7واں نظر، اور چھٹی نظر پر اعلیٰ حضرت نے پہلا حصہ، اور ٹائم کے اعتبار سے 7 گھنٹہ تاکہ طاق عدد بھی جانے نہ پائے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 7ویں حصے میں تمام اولیاء کرام کا اور اپنے خاص ایک تقریر کا جواب دیتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں سرکار سیدنا شیخ محقق علی الاطلاق سیدنا عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے حضور شیخ عبد الحق محقق علی الاطلاق محدث دہلوی کی تمام کتابوں کا ذکر کرتے کرتے اخبار الاخیار کا بھی ذکر کر ڈالا اور فرمایا یہ وہ کتابیں ہیں جن سے میدان کے میدان مہک رہے ہیں۔ اخبار الاخیار کا اعلیٰ حضرت نے ذکر اس لیے کر دیا کہ یہ علم غیب کی بحث ہے۔ جب کوئی حرم کا عالم، حرم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا عالم، حرم مکہ مکرمہ کا عالم اس کو عربی میں پڑھے گا، اور جب اخبار الاخیار پر اس کی نظر پڑے گی تو وہ لوگوں سے پوچھے گا اخبار الاخیار کس زبان میں کتاب ہے،
تو لوگ کہیں گے شیخ محقق کی یہ کتاب فارسی میں ہے، پرشین میں ہے، تو وہ اخبار الاخیار منگوائیں گے اور اخبار الاخیار کا ترجمہ اپنی عربی زبان میں کروائیں گے، اور جب وہ اخبار الاخیار پڑھیں گے تو غریب نواز کے حالات بھی پڑھیں گے، جب وہ اخبار الاخیار پڑھیں گے تو غریب نواز کے غلاموں کے حالات بھی پڑھیں گے، جب وہ اخبار الاخیار شریف پڑھیں گے تو اولیاء کرام کے وہ تذکرے پڑھیں گے جو ہندوستان میں غریب نواز کے زیر سایہ آرام کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کو، کہاں کہاں عید سنیہ منا رہے ہیں، کہاں کہاں غریب نواز کے چرچے کر رہے ہیں۔ اے صلح کلیو، تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کی کوئی منقبت کہی ہو تو بتاؤ، غریب نواز کی کوئی منقبت کہی ہو تو بتاؤ۔ اے صلح کلیو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے جتنا کلام لکھا ہے اپنی پوری حیات ظاہری میں وہ سب تمہارے سامنے ہے کیا؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی مان کے چلو کہ منقبت کی خالی شاعری میں منقبت نہیں ہوتی، نظم میں منقبت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت سرکار تو وہ ہیں کہ لوگ تو غریب نواز کی منقبت نظم میں اور شعر میں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے تو اجمیر شریف کی منقبت بیان کی ہے، اس زمین کی، اس شہر کی منقبت بیان کی ہے جہاں غریب نواز جلوہ فرما ہے۔ چنانچہ سنو مسلمانوں، ایمان تازہ کرو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو ان کے علم نے اعلیٰ حضرت نہیں بنایا ہے، ان کے ادب نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ اور ان کے ادب نے اعلیٰ حضرت کیسے بنایا کہ انہوں نے ایسا ادب کیا کہ تمام اولیاء کرام کی عنایتوں کی نظر اعلیٰ حضرت پہ جم گئی، اٹھی ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کو اب قیامت تک اعلیٰ حضرت ایسا بنا دیا کہ اگر میں لیاقت رضا صاحب قبلہ کو اعلیٰ حضرت کہنا چاہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا اعلیٰ حضرت لیاقت رضا نوری، اور اگر میں خالی یہ کہہ دوں یہ بات اعلیٰ حضرت نے کہی تو بھدراوتی کا جو 4 سال کا سنی ہے وہ بھی بریلی شریف پہنچ جائے گا۔ تو اے صلح کلیو، جب تم دوسرا اعلیٰ حضرت لاؤ گے تو خالی اعلیٰ حضرت کہہ کر کے کام نہیں چل سکتا، نام لینا پڑے گا۔ اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ اب اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ قیامت تک دوسرے کو مت ڈھونڈو، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ انہیں اعلیٰ حضرت غریب نواز کے کرم نے بنایا ہے، انہیں اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے عنایتوں نے بنایا ہے۔ چنانچہ حضور اعلیٰ حضرت نے سے ایک فتو استفتاء کیا، اور سوال کیا بھی تو اجمیر شریف سے کیا، اور اس سوال بھی کیا تو لنگر خانے کی گلی سے کیا کہ اس کی ایک دیوار تو درگاہ معلیٰ کی طرف ہے اور دوسری طرف لوگوں کے اپنے گھروں کی دیوار ہے، وہ بیچ والی گلی کو گلی لنگر خانہ کہتے ہیں۔ اور یہ سوال بھی فتاوی رضویہ شریف کے 6 حصے میں ہے، 6 جلد، یاد رکھنا، 6 والے سرکار کا یہ بارے میں یہ سوال اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا، اور یہ سوال بھی صفحہ 187 پر ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت سے بڑا تفصیلی سوال اس شخص نے کیا، جس میں سوال کا مقصد یہ تھا کہ ایک شخص نے بینر چھپوایا ہے، پوسٹر چھپوایا ہے، رسید چھپوائی ہے، خلافت کی معاذ اللہ ٹوپی بنوائی ہے، اور ان سب پر اس نے صرف معاذ اللہ اجمیر لکھا ہے، شریف نہیں لکھا، ایک بات۔ اور اس کا نام غلام معین الدین تھا، اس نے غلام ہٹا کر کے صرف معین الدین لکھا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے ایسا کرم فرمایا کہ اسی ایک شخص کے بارے میں نہیں بلکہ تمام سنیوں کو
ایسی شریعت کا حکم بیان فرما دیا کہ جب تک سنی زندہ رہے گا شریعت مطہرہ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنی آخرت میں معراج ہی حاصل کرے گا۔ اور وہ کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ سن لیجئے۔ فرمایا غریب نواز کے قدموں نے اجمیر کو شریف بنایا، اجمیر کو شرافت بخشی۔ اب جو شخص سلطان الہند کی قدموں کی وجہ سے اجمیر کو شریف نہ کہے یا شریف نہ مانے یا اس کی شرافت کا التزام نہ کرے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ بدستور، جملے یہ اعلیٰ حضرت کہیں یہ میرے نہیں ہیں، وہ بدستور یعنی ریگولر، کوئی شک مت کرنا، کوئی شبہ مت کرنا اس کے بارے میں، وہ بدستور گمراہ ہے، عدو اللہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے جملے، یعنی وہ بدستور گمراہ ہے، عدو اللہ یعنی اللہ کا دشمن ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے رہتی دنیا تک قانون دے دیا کہ جو اجمیر کو شریف نہ کہے نہ مانے وہ تو بدستور گمراہ اور عدو اللہ ہے، اور جو مدینے کو شریف نہ کہے وہ گمراہوں کا باپ ہے۔ اب پہچان بتا دی آپ کو، اور پھر اعلیٰ حضرت کا اگلا جملہ بھی سن لیجئے، اور پھر اس صلح کلی سے کہیے اس سے بڑی کسی نے منقبت کہی ہو غریب نواز کی تو لاؤ دکھا۔ جو منقبت اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، منقبت کے معنی تعریف، منقبت کے معنی خوبی بیان کرنا، منقبت کے معنی بڑائی بیان کرنا، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے واضح کر دیا، فرمایا کہ اگر کسی نے بھول کر، جملے دیکھ لو، بھول کر کاہلی کی بنیاد پر سستی کی وجہ سے اگر اجمیر کو خالی اجمیر کہہ دیا اور شریف نہ کہا، یعنی اجمیر شریف نہ کہا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہے۔ یہ میں نے اپنی زبان میں سیدی اعلیٰ حضرت سرکار کے فتوے کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اسی لیے مجھ گناہگار سے جب کوئی ناظم اجلاس یا اناؤنسر یا پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں آپ اجمیر سے آئے ہیں، معاذ اللہ میں کہتا ہوں نہیں۔ آپ اجمیر کے رہنے والے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل نہیں۔ آپ اجمیر میں رہتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل نہیں۔ تو وہ بیچارہ ٹوپی اتار کے سر کھجاتا ہے کہ یہ تو کمیٹی والے جھوٹ بول رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں میں ہوں ہی نہیں۔ جب پریشان ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں میں اجمیر شریف سے آیا ہوں، اجمیر شریف کا رہنے والا ہوں، اجمیر شریف میں دن اور رات بھیک مانگتا ہوں، اجمیر شریف والے داتا کے سہارے پورے وہابیوں کے کھلیان میں آگ لگاتا ہوں۔ اجمیر شریف ہے، اجمیر معلیٰ ہے، مگر یہ وہابی یہ کیا جانے، جب ہمارے بزرگوں نے اجمیر کو شریف کہا تو وہابی نے تو یہ کہا کہ ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف، یہ تیسرا شریف کہاں آیا؟ اور ایک دعوت پاکستانی نکلی ہے، ان خبیثوں کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دیوبندیوں کے بھی باپ بنے جاتے ہیں، اب ہم مدینے کو بھی شریف نہیں مانتے۔ معاذ اللہ، ادھر کہا مدینہ، اسے کہا مدینہ، اسے کہا مدینہ، اتنا مدینہ مدینہ کہا معاذ اللہ
کہ مسلمان مدینہ طیبہ کو شریف کہنا، منورہ کہنا، مطہرہ کہنا، طیبہ کہنا معاذ اللہ بھول جائیں، مگر اسے نہیں معلوم کہ اجمیر شریف کے لیے تو فتوی رضا ہے اور مدینہ طیبہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے کلام خدا ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مبارک کی قسم، اس شہر پاک کی قسم۔ آخر کیوں؟ تو فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس لیے اس شہر کو قسم سے یاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کے قدم مبارک پڑ رہے ہیں۔ مفہوم میں نے عرض کیا، ترجمہ تو اپنے آقائے نعمت کے کنز الایمان میں دیکھنا۔ تو یاد رکھو اس آیت میں خالی مکہ مکرمہ ہی کو قسم سے یاد نہیں فرمایا گیا ہے، رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم جہاں جہاں تشریف لے گئے، جہاں جہاں حضور کے قدم مبارک رکھے گئے، اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہر اس ذرے کو قسم سے یاد فرمایا ہے۔ پھر یہ مت کہنا کہ ارشاد احمد نے اپنی مرضی سے من گڑت معاذ اللہ تفسیر کی ہے، بلکہ مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلی حضرت دریائے رحمت جوش میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ظالم مدینہ طیبہ کو جو خالی مدینہ کہے اسے دعوت پاکستانی تو کہنا، دعوت الیاسی تو کہنا، دعوت اتاری تو کہنا، مگر دعوت اسلامی نہ کہنا، اس لیے کہ دعوت اسلامی قرآن نے دیا ہے، اور قرآن کی دعوت یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں انہی کے دل صاحب تقوی ہیں، انہی کے دل میں تقوی ہے۔ مدینہ طیبہ کی عظمت ہم اور آپ کیا بیان کریں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس کا جی چاہے 9واں حصہ غیر مترجم فتاوی رضویہ شریف کا اٹھا کر دیکھ لے، اعلی حضرت سرکار نے تمام حدیث کریمہ اکٹھا کر دی ہیں جس میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یسرب یسرب نہ کہو، کہ یسرب کہنا حرام ہے، کہ بے شک اللہ نے اسے تابہ بنایا ہے، اسے پاک کیا ہے، اور وہ مدینہ طیبہ کہ جہاں اللہ کے محبوب کا جسم اطہر آج موجود ہے، زمین کا وہ حصہ اجماع امت ہے، تمام فقہا کا اجماع ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل و اعلی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں، آدمی کو بہت دور تک کسی کو پہچاننے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اردو کی کہاوت ہے پوت کے پاؤں پالنے ہی میں نظر آ جاتے ہیں، کہ وہ جھولے ہی میں اپنے پاؤں بتا دیتا ہے کہ لولا ہے، کہ لنگڑا ہے، کہ اپاہج ہے۔ جب کسی بد مذہب کو پہچاننا ہو تو اس بد مذہب کو زیادہ ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کسی بھی نقل و حرکت کو دیکھ لو کہ یہ فتاوی رضویہ کے مطابق ہے یا مخالف۔ اگر فتاوی رضویہ
اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے مطابق ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، محفل میں بٹھانے کے قابل ہے، اور اگر مخالف ہے تو کہہ دو گیٹ آؤٹ، روانہ ہو جا، صورت مت دکھا۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے ایاکم و ایاہم، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان کو اپنے آپ سے دور بھگاؤ۔ یہ ہمیں حکم ہے، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں آزمائش میں نہ ڈال دیں۔ جب وہ مر جائیں جنازہ نہ پڑھنا، بیمار ہو جائیں طبیعت نہ پوچھنا، نکاح بیاہ ان سے نہ کرنا، ان کے ساتھ کھانا ڈینر نہ لینا، لنچ نہ کھانا، ان کے ساتھ کچھ پینا مت۔ یہ فتویٰ نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنا مت، یہ کسی مفتی دین کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے جو مسلم شریف کی حدیث کریمہ ہے۔ لہذا معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ اپنی آسانیوں کے لیے بیماری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہیں معاذ اللہ ضد و طاہر خبیث کو سننے لگتے ہیں، جو اتنا بڑا بد مذہب، کہیں معاذ اللہ الیاسی چینل دیکھنے لگتے ہیں۔ دیکھو کتنی بری بات ہے، آج اگر کوئی نان مسلم یا کوئی بدمعاش قسم کا مسلمان کسی برائی کے اڈے کو مدینہ طیبہ سے نسبت دے دے تو ہمارا خون کھول جائے گا، اور کھولنا بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی معاذ اللہ یہ کہہ دے مدنی شراب خانہ، معاذ اللہ پورا مجمع کہہ لے معاذ اللہ، کوئی کہہ دے معاذ اللہ مدنی رنڈی خانہ، کوئی کہہ دے معاذ اللہ مدنی جوا خانہ، سمجھ لیا آپ نے؟ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ فوٹو، شراب، زنا، جوا کے حرام ہونے میں کوئی فرق ہو تو جس ملا کی ماں نے دودھ پلایا ہے اس کو میں چیلنج مناظرہ دیتا ہوں، وہ فرق بتا دے کہ صاحب فوٹو اتنے معاملے میں ہلکا ہے اور شراب اس معاملے میں جائز ہے۔ جس شریعت نے مصطفیٰ پیارے کے جس پاکیزہ مبارک شریعت مطہرہ نے شراب کو حرام کیا، جوے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، اسی شریعت مطہرہ نے فوٹو کو بھی حرام کیا ہے، اور جو حرام کو حلال جانے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو حرام کو حرام جان کر معاذ اللہ عمل کرے گا وہ گناہگار رہے گا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ کتنے بددین ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے اس فوٹو کے چینل کو مدینہ پاک سے نسبت دی ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے سے آج تک ہم لوگوں نے یہی پڑھا کہ اگر مدینہ شریف سے کسی کو نسبت ہوتی ہے تو یا تو کلام اللہ کو ہوتی ہے یا پھر کسی بہت اچھے کام کو ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب کلام اللہ کو کیا؟ ارے ابھی اٹھائیے قرآن شریف دیکھیے، یہ سورت مدنی، یہ سورت مدنی، یہ سورت مدنی، یہ سورت مدنی، اور کم و بیش 27 سورتوں میں آپ دیکھیں گے تو مدنی۔ تو او خبیث، ہم مدنی سورتوں کی تلاوت کریں گے اور تیرے الیاسی چینل پہ ہزاروں لعنت بھیجیں گے، اس لیے کہ ہم کسی چینل کو مدنی کہنے کے لیے تیار نہ آج ہیں، نہ کل ہو سکتے ہیں، نہ مرتے دم تک ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کہیں گے مولانا عید سنیہ میں ان موضوعات کی کیا ضرورت؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہ عید سنیہ اسی لیے سنی منا رہا ہے کہ غریب نواز ایمان دینے کے لیے آئے تھے، مکان دینے نہیں آئے تھے۔
لہذا جو طاقتیں ایمان پر حملہ کریں گی وہ باطل طاقتیں سن لیں کہ غریب نواز کا اگر مجھ جیسا ایک بھی نکما غلام اور اعلی حضرت کا ایک بھی مجھ جیسا نکما نام لیوا ہوگا تو باطل طاقتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اور چیلنج کرتا ہوں، آؤ وہ شیخ المیڈیا جو بکواس کر کے میڈیا کے بلبوتے پر مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کھینچنا چاہ رہا ہے، وہ دجال زمانہ کیا جانے. مسلمانوں ذرا سوچو کیسا بڑا بد مذہب ہے وہ کہ وہ اپنا ایک ناپاک خواب، ابھی تو ہم یہ سنتے تھے اردو میں کہ بلی کے خواب میں چھیچڑے، ان بلیوں کے خواب میں ہی چھیچڑے ہیں. یہ ساری ناپاک قومیں جو ہمارے ایمان کو لوٹنے آ رہی ہیں، اس کا ایک خواب سنیے اور اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنا بڑا وہ دہریہ ہوگا جس کو حضرت علامہ مفتی وقار العلماء مفتی وقار الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے وقار الفتاوی میں نقل فرمایا. اور جب سائل نے اس حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ جو شیخ المیڈیا ضد الطاہر، کیونکہ اس میں شیخ المیڈیا نہیں، وہ تو اس خبیث کو میں کہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے زبان پر اس خبیث کا نام آ جائے شیخ المیڈیا کے نام سے. جاہل اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، یہ جاہل کیا جانے. اس خبیث نے ایک اپنا خواب پاکستان کے، بلکہ یوں کہہ لیجئے نا پاکستان کے، کیونکہ پاکستان تو وہ ہے جہاں غریب نواز ہیں، اور جب داتا صاحب آئے تھے تو نہ پاکستان تھا نہ واکستان تھا، اس لیے میں جینا کے بنائے ہوئے ملک کو نا پاکستان کہتا ہوں. الحمدللہ ہم بھارت کے ہیں، اسی بھارت کے ہیں جہاں غریب نواز ہیں. ہم غریب نواز کے گنبد کے سائے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، غریب نواز کے گنبد کے سائے میں دفن ہوں گے کہیں بھی ہوں. پورے ہندوستان پر انہی کے گنبد کریم کا سایہ ہے، اور انہی کے زیر سایہ اللہ دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی رکھے. تو اس خبیث نے جنگ اخبار میں تمام جگہوں پر اپنا ایک خواب چھاپا. کہتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. حضور فرماتے ہیں کہ طاہر، وہ خبیث اپنے آپ کو طاہر کہتا ہے، اگر تو میرا میزبان بن جا تو مجھے پاکستان کا ٹکٹ دے دے، تو مجھے پاکستان میں رہنے کی اجازت دے دے، تو مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھ لے. معاذ اللہ، پورا مجمع کہے معاذ اللہ. تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ دن پاکستان میں رہ جاؤں. حضور مفتی وقار الدین صاحب فرماتے ہیں کہ خواب کا دیکھنا تو کسی کے بس میں نہیں ہے، مگر ایک امتی کو ایسا خواب چھاپنا جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو نبی سے افضل بتائے، تو وہ یقیناً اس کی وہی سزا ہے جو گستاخ رسول مرتد کی سزا ہوتی ہے. اور او ظالم، او بد مذہبوں کے باپ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہابی، دیوبندی، رافضی، یہ سارے اختلافات فروعی ہیں. معاذ اللہ، سب کے پیچھے نماز ہوگی. اور منہاج القرآن جو اس کا رسالہ نکلتا ہے، اس میں اس شیخ المیڈیا خبیث نے مضمون رافضی کا چھاپا، تو حضور مفتی وقار الدین علیہ الرحمت و رضوان نے اس کے پورے بڑی اچھی بات کہی. کہا کسی کا عقیدہ اسٹیج کی تقریر سے پتہ نہیں چلتا ہے، بلکہ اگر اس کا عقیدہ جاننا ہو تو اس کی تحریر پڑھو. تحریر بتاتی ہے کہ اس میں کتنی ناپاکی ہے. تو آپ بتائیے جو شخص وہابی سنی
رافضی ان سب کو ایک کر ڈالے وہ یقیناً ہر حال میں کفر سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس ضد و طاہر خبیث کا تو یہ ہے کہ پاکستان میں تو میرا معاذ اللہ میزبان بن جا، یعنی رسول اللہ کو ٹکٹ دے، رسول اللہ کو کرایہ دے، رسول اللہ کو اجازت دے تو وہ پاکستان میں آئے۔ او خبیث کے بچے، ہم جس امام احمد رضا کے غلام ہیں ان کا یہ مسلک ہے کہ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے سنیو، یہ فتنوں کا زمانہ آیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے اتریں گے نہیں، بلکہ مفہوم حدیث پاک یہ کہ فتنوں کی برسات ہوگی۔ لہذا ایک اعلی حضرت کے دامن پاک سے وابستہ رہو، ہر فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر اعلی حضرت کا دامن چھوڑ دیا تو جو بھیڑیا چاہے گا اپنی پیٹھ پہ تمہیں لاد کے سیدھے جہنم میں لے جائے گا۔ اگر ان بھیڑیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک آقائے نعمت سیدی اعلی حضرت، اور آج کے زمانے میں یہ جاہل کیا جانے، آج لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ او خبیث کے بچے، شیخ المیڈیا، تو کمپیوٹر پر اعتبار کر سکتا ہے، مگر اعلی حضرت کا غلام جس نے اعلی حضرت کو پڑھ لیا ہے وہ صرف کمپیوٹر لیپ ٹاپ کا بے بھروسہ نہیں کرے گا، بلکہ اعلی حضرت نے صاف فرما دیا کہ مشینوں کا اعتبار نہ کرنا کہ یہ مشینری یہودیوں نے بنائی ہے، اور ان مشینوں پر اعتبار کرنے والا اپنے دین و ایمان اور عبادت میں دھوکہ ہی دھوکہ کھائے گا۔ یہ فتویٰ کہاں ہے؟ سن لو اس کا خلاصہ۔ اس فتوے کا خلاصہ جو میں نے اپنی زبان میں بیان کیا ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف کے تیسرے حصے میں غیر مترجم میں، جہاں علی گڑھ کے نیچریوں نے قطب نما لیا، پہنچ گئے، کہا عیدگاہ کا قبلہ ٹیڑھا ہے، عیدگاہ توڑ دو، اور دنیا دار بیچارے ملاٹوں نے کھٹا کھٹ دباؤ میں آ کر قطب نما سے مرعوب ہو کر، امپریس ہو کر دھڑا دھڑ لکھ دیا، ہاں تو عیدگاہ توڑ دو، قبلہ ٹھیک کر لو۔ اور جب یہی سوال مرشد دین و ملت، مجدد اعظم ملت سیدی سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے اعلی حضرت نے فرمایا کہ قطب نما یعنی مشینوں کا اعتبار مت کرنا۔ اس ایک فتوے نے ہم غلاموں کو سبق دے دیا کہ اگر اہل کمپیوٹر نے کسی ویب سائٹ پر یہ بات آ گئی ہو کہ فلاں جگہ اتنی حدیث ہے، تو جب تک ہم خود کتاب سے حدیثوں کو گن نہیں لیں گے تمہارے کہنے پر کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ اور سنو، آپ بیتی سنا رہا ہوں، جگ بیتی نہیں۔ پھر مت کہنا کہ حضور پیر طریقت لیاقت ملت نے کیسے نکمے کو بلایا جس نے ہمارے دل کی کھڑکیاں نہیں کھولنے کی کوشش کی۔ میں کوشش کر سکتا ہوں، کھولیں گے تو غریب نواز۔ ہمارے رمضان شریف میں ہم لوگ آپس میں دور کرتے ہیں
تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ قرآن پاک کے کسی لفظ کو، کسی جملے کو گنو۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہم تھے، ہمارے کلاس فیلو حافظ فیاض صاحب، اور ہم سب نے مل کر کے، خاص طور سے اس میں بڑا کام تھا حافظ فیاض صاحب کا، سرکار موسیٰ علیہ السلام کا نام پاک گنا کہ قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم لوگ کیا کریں گے بھئی، ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ سرکار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی کثرت سے ہوا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ جسے محبوب رکھتا ہے اس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، تو دیکھیں کئی جگہ ہے۔ تو کہا یہ تو میں ابھی چلا جاتا ہوں، سرچ کر لیتا ہوں اور سائیڈ پہ جاتا ہوں، نکال کے لے آتا ہوں۔ میں نے کہا لسٹ لے آؤ۔ وہ لسٹ لے کر آیا تو آپ بیتی یہ بتا رہے ہیں کہ جب قرآن پاک سے ہم نے ٹیلی کرنا شروع کیا تو 2 جگہ سرکار موسیٰ علیہ السلام کے نام پاک کو جو قرآن مجید نے ذکر کیا اس سائیڈ نے اور اس لسٹ میں چھوڑ دیا گیا۔ آپ بیتی ہے، اور ابھی بھی آپ لوگ سائیڈوں میں جا کر کے گن لیجئے، اگر اصلاح ہو گئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر سن لو، شریعت وہ ہے جس میں شک نہ ہو، اور نیٹ کے پر مرنے والوں، تمہارے نیٹ میں کوئی بھی نٹ گھس سکتا ہے اور تمہاری سائٹ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تم نے لکھا 6666 آیتیں مثال کے طور پر، 14 سجدے، حنفیوں کے نزدیک 114 سورتیں، یہ تم نے لکھ دی اپنے نیٹ پر، اور کوئی بدمعاش کا دجال کا بچہ اس میں گھس گیا اور اس نے 114 کو 16 بنا دیا، 114 کو 12 بنا دیا، 14 سجدوں کو 11 بنا دیا، 11 کو 15، 14 کو 16، 18 بنا دیا، تو تم تو جاؤ گے بٹن دباؤ گے اور آ کر کے قوم کو گمراہ کرو گے، بھائیو 17 سجدے ہیں۔ ابھی میں ویب سائٹس پہ دیکھ کے آیا ہوں، لیکن بھدراوتی کا وہ سنی جس نے اپنے اعلیٰ حضرت کو پڑھ رکھا ہے، وہ یہ کہے گا یہ مشینیں ہیں، یہودیوں کی گڑھی ہوئی ہیں، ہم اس پر اعتبار نہیں کریں گے، ہم اعتبار تو ان علماء پہ کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر دین کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ دیکھا آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کو، تو آپ وہ آتا ہے اور بیٹھتا ہے اور لیپ ٹاپ سامنے رکھتا ہے، ادھر گھوما، ایک سامنے کتاب دی، یوں اٹھایا، اور عربی بھی ایسی پڑھے گا کہ خدا کی قسم جو حجاز کا پیدا ہونے والا ہے وہ اس پر لعنت ہی بھیجے گا۔ ارے جو آج تک مقام نہ کہہ سکے، قال رسول اللہ کا قاف نہ کہہ سکے، وہ بھی آج کا مجدد ہوا ہے خبیث۔ ابے پہلے قاف کی پریکٹس تو آ کر مجھ جیسے نکمے کے پاس جو اعلیٰ حضرت کا غلام ہے وہاں کر لے، یا مولانا مشتاق کے مدرسے ہی میں چلا جا کہ مولانا مجھے قاف کہنا سکھا دو، کہ اب یہ جاہل مجھے مجدد بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یقین نہ ہو تو اس خبیث کی ناپاک سیڑھیاں سن لو، جب بھی کہے گا مقام کہے گا، مقام نہیں کہہ سکتا۔ اور عربی تو ایسی ہے کہ حجاز کا پیدا ہونے والا لعنت بھیجے، اور میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے تو وہ ایسا غیر قاری ہے، ایسا غیر مجود ہے کہ اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا یقیناً 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 حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک کو صحیح پڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ اور اگر نہ ہو تو لاؤ ابھی کوئی آیت سنوا دو۔ تو جو قرآن پاک کو صحیح نہ پڑھ سکے، فرض ادا نہ کر سکے، جاہلوں کو خدا غارت کرے جو اسے مجدد بنائے گھومتے ہیں، مگر وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، اس لیے کہ جاہل کو جاہل ہی مجدد مانتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کو حرمین کے علماء مجدد مانتے ہیں۔
حضرات آپ بیتی سنا رہا تھا، غالباً سن 89 کی بات ہے، ہم اور مولانا سید مہدی میاں صاحب اشرفی چشتی جبل پور گئے اور وہاں سے الہ آباد آئے۔ الہ آباد میں مغرب کا وقت ہوا، مولانا نے نماز ادا کر لی اور ان کی محبت اور دیرینہ مہربانیاں مجھ گناہگار کے ساتھ ہیں۔ قطب نما دیکھا، میرا مصلی بچھا دیا، فرمایا تو نماز ادا کر لے، میں تیرے لیے چائے لے آتا ہوں۔ اب میں نے ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ ایک صاحب تہبند پہنے ہوئے میرے قریب آئے اور چاروں طرف گھومنے لگے، کہا نماز پڑھنے کا اتنا شوق اور کعبے کا پتہ ہی نہیں، نماز پڑھنے کا اتنا شوق، کعبے کا پتہ ہی نہیں۔ جب 2 بار میں نے سنا تو میں نے نیت توڑ دی۔ میں نے کہا بھیا اسپیچ مت دو، تقریر مت کرو، بھاشن مت دو، جدھر کعبہ ادھر میرا مصلی بچھا دو۔ تو میرا مصلی انہوں نے ٹھیک کر کے بچھایا، میں نے پھر اللہ اکبر کی نیت کر لی۔ جب مولانا چائے لے کر آئے تو انہوں نے سوچا میں نے تو ان کو ادھر کھڑا کیا تھا، یہ ادھر کیسے کھڑے ہو گئے، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر قطب نما زمین میں رکھا، تو جدھر میں کھڑا ہوا قطب نما نے ادھر کا سمت بتایا۔ جب نماز سے میں فارغ ہوا تو کہا کہ آپ کو ادھر کس نے کر دیا تھا؟ تو میں نے پورا واقعہ سنایا جو بھی آپ کو بتایا۔ کہنے لگے میں نے جب قطب نما رکھا تو اس سوئی کو ٹرین کے لوہے نے کھینچ لیا، کیونکہ اس میں چمبک ہوتا ہے، مقناطیس ہوتا ہے۔ تب میرے اعلیٰ حضرت یاد آئے، کہ اے مجدد، اگر آپ کے دامن کرم سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کے ایک وقت کی نماز بھی برباد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں وہ رسالہ پڑھو تو ایمان تازہ ہوگا کہ قطب نما کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے قبلہ پر پورا رسالہ لکھا، جس کو حضور سیدی تاج الشریعہ دامہ فیوزہم القدسیہ نے اپنے خرچ سے غالباً چھپوایا، جس کا نام ہے کشف العلہ عن سمتۃ القبلہ، جس کا اردو میں لوگوں نے نام رکھ دیا قبلہ نما۔ اس میں تو اعلیٰ حضرت سرکار نے، اب اگر کوئی بتانے والا نہ ہو، قطب ستارہ پہچاننے والا نہ ہو، اور بھدراوتی کے کسی سنی کو مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی روشنی میں کسی مسجد کی تعمیر کرنی ہو تو وہ بنیاد کیسے رکھے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کشف العلہ میں تاریخیں لکھ دی، مہینہ لکھ دیا، ٹائم لکھ دیا کہ اگر اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں مہینے کی فلاں تاریخ پر تم جب بھی صحیح زمین پر لاٹھی یا لکڑی گاڑ دو گے یا رسی لٹکا دو گے تو جدھر سایہ جائے گا بس وہی سمت قبلہ ہوگا، وہی جہت قبلہ ہوگا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ حضرات یہی اس لیے میں اپنے اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہا ہوں کہ آج ہر بد مذہب نے کسی جائیداد پہ حملہ نہیں کیا، کسی پراپرٹی پہ حملہ نہیں کیا، کسی کے مکان پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ غریب نواز، معین بے کساں، خواجہ خواجگاہ کے لائے ہوئے اس ہندوستان میں دین پر حملہ کیا ہے۔ تو غریب نواز کے جشن ولادت اور منانے والے ہر سنی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غریب نواز کے لائے ہوئے سچے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو فدا کر دے، وقف کر دے، اور غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں عہد کر لے، یا غریب نواز جب تک جیوں گا آپ کے لائے ہوئے سچے دین کو وہابی سے، دیوبندی سے، رافضی سے، قادیانی سے، صلح کلی سے، نیچری سے، مودودی سے، غیر مقلد سے، دعوت پاکستانی علی ھذا القیاس طاہر الپادری جیسے ناپاکوں سے ضرور بچاؤں گا۔ یہ ہے اصل میں عید سنیہ
چونکہ ہر عید میں پیغام دینا ضروری ہے. خطبہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ عید منانے والوں کو پیغام دے دیا جائے. اور یہ عید سنیہ، ہم سنی نہ عید منائیں گے جشن ولادت غریب نواز پر، دوسرا کیوں منائے گا بھائی؟ دیوبندی کے لیے تو آفت ہے غریب نواز، وہابی کی جان پر قیامت ہے غریب نواز، رافضی کی جان پر قیامت ہے سرکار سلطان الہند کہ جب تشریف لائے تو حضرت شیخ محمد یادگار علیہ رحمت الغفار کو رافضیت سے توبہ کرا کر پورے سنیوں کو بتا دیا کہ تم جب تک زندہ رہنا مذہب اہل سنت والجماعت یعنی آج کے زمانے میں مسلک اعلی حضرت ہی پہ زندہ رہنا. کیونکہ اس وقت مسلک اعلی حضرت اہل سنت والجماعت کی شناخت نہیں تھی، لیکن آج صرف اور صرف اعلی حضرت کا مسلک ہی اہل سنت والجماعت کی شناخت. آپ پوچھیں گے کیوں؟ ابھی ہمارے کرم فرما صادق اللہ ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے، ابھی قیام گاہ پہ ان سے یہی باتیں ہو رہی تھی. حضور پیر طریقت مدہ ذلہ العالی اپنے دامن گرفتگان کو فیضیاب فرما رہے تھے، اور اپنے احباب کو، میں ادھر محو گفتگو تھا، ان سے گفتگو کرتے کرتے میں نے یہی کہا کہ جب انگریزوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا تو مسلمانوں کو کیول 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک شیعہ اور ایک سنی. تو ہر وہابی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، ہر دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، ہر غیر مقلد بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، ہر مودودی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. تو اب اس بھیڑ میں کیسے پتا چلے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے؟ تو اس پہچان کے لیے ہمارے مشائخ نے ہم کو مسلک اعلی حضرت کا نام دے دیا کہ جو مسلک اعلی حضرت کہنے والا ہو وہ کھرا ہے، کھرا ہے، اور جو مسلک اعلی حضرت سے نفرت کرے وہ ہر حال میں کھوٹا ہے، کھوٹا ہے، کھوٹا ہے. اور سنو، 4 چیزیں ہیں جو میں نے کئی مقام پر بیان کر کے بتایا. ایک ہے دین، جس کے لیے قرآن پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک مفہوم آیت عرض کر رہا ہوں، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو ایک ہے دین جس کا نام ہے اسلام. تو ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم دین میں مسلمان ہیں، دینن مسلمان ہیں، دین میں مسلمان ہیں. پھر ہم سے اگر کوئی کہتا ہے کہ مذہب کیا ہے تو مذاہب حقہ 4 ہیں، اور جو ان 4 اماموں کا مخالف ہو وہی بد مذہب ہے. یہ یاد رکھنا. وہ 4 مذہب کیا ہیں؟ سیدنا امام اعظم سرکار نعمان بن ثابت، سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کے مذہب پاک کا ماننے والا حنفی ہے، اور وہ مذہباً حنفی ہوگا جو سرکار امام اعظم کا مقلد ہو. جو سرکار ادریس شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پاک کو ماننے والا ہے وہ شافعی ہے اور حق ہے. اور جو سرکار امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے وہ حنبلی ہے اور حق ہے. جو سرکار امام مالک کا مقلد ہے وہ مالکی ہے اور حق ہے. تو اب آپ یاد رکھیے گا کہ حنفی حق، شافعی حق، حنبلی حق، مالکی حق. اسی لیے اعلی حضرت نے صاف کہا 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. اور جو ان 4 کا مخالف ہو، ان میں سے کسی کو مانتا نہ ہو، وہ یقیناً بد مذہب ہے، اور بد مذہب سے بچنا فرض اعظم ہے. بد مذہب کا رد کرنا فرض اعظم ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. اور ہم جس آقا کی ولادت کے جشن میں
خوشی میں عید سنیہ منا رہے ہیں، تمام چشتی مشائخ حنفی ہیں، حنفی، الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ میں نہیں کہتا، سرکار سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الحق والملت والدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوائد الفؤاد میں ارشاد فرمایا کہ ہم اور ہمارے تمام مشائخ حنفی ہیں، حنفی۔ اب اور سن لو، محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور دربار ایسا دربار ہے کہ اس دربار میں جب میرے اعلی حضرت نے حاضری دی 18 سال کی عمر میں، خود اس واقعے کو کسی کی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، اعلی حضرت کی خود لکھی ہوئی تحریر بتا رہا ہوں اپنی زبان نے، احسن الویا لآداب الدعاء، جس میں اعلی حضرت سرکار نے ہم غلاموں کو پتہ بتایا کہ اے ہندوستان میں رہنے والے سنیوں، اے غریب نواز کے پیارے پیارے ولادت پر خوشی منا کر عید سنیہ منانے والے بھدراوتی کے سنی مسلمانوں، پوری دنیا کے سنیوں، ہم سے پتہ پوچھو کہ دعا کہاں قبول ہوتی ہے، بھیک کہاں دی جاتی ہے، جھولی کہاں بھری جاتی ہے۔ تو اعلی حضرت حسن الویا لآداب الدعاء کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جہاں دعا قبول کی جاتی ہے وہ دربار غریب نواز ہے، وہ اجمیر معلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب داغ دہلوی پریشان ہو گئے اور نوکری چھوٹ گئی، کوئی شعر سننے والا نہ مل رہا تھا، پیسے دینے والا نہیں مل رہا تھا، تو وہ آئے غریب نواز کی بارگاہ میں، رات میں منقبت کہی جس کے 2 شعر مجھ سے سن لیجئے۔ حضرت داغ دہلوی نے کہا کہ دن رات کے غم نے گھیر لیا، عیش و طرب نے پھیر لیا، ہو داد طلب کی داد رسی، سلطان الہند غریب نواز۔ پھر کہتے ہیں وہ، کیا میری زبان، کیا میرا بیان، میں ہے چمداں تم پہ قربان۔ ارے کہتے ہیں ملک بھی، ملک بمانا بادشاہ، کہتے ہیں ملک بھی تم کو یہی، سلطان الہند غریب نواز۔ اور جو داغ نے مقطع کہا ہے، پہلے داغ کا مقطع پڑھوں گا، پھر ہم لوگ اپنی طرف سے بھی کہیں گے، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے غلاموں کو بھی عرض کرنے کا۔ داغ کہتے ہیں، یہ داغ کہاں تک رنج سہے تم سے، نہ کہے تو کس سے کہے۔ داغ نے تو یہ کہا، اب ہم غلاموں کو بھی حق ہے۔ ارشاد کہاں تک رنج سہے تم سے، نہ کہے تو کس سے کہے۔ اب تمام عید سنیہ منانے والوں کی طرف سے ہم یوں کہیں، ہم لوگ کہاں تک رنج سہیں تم سے، نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ ہم لوگ کہاں تک رنج سہیں تم سے، نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ کیوں کہ تم آل نبی اولاد علی، سلطان الہند غریب نواز۔ تو وہ آل نبی بھی ہیں، اولاد علی بھی ہیں،
سلطان الہند بھی ہیں، غریب نواز بھی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جب یہ منقبت کہی تو داغ کو پتا تھا کہ مجدد نے پتہ بتایا ہے، اس لیے داغ کہیں اور گئے ہی نہیں، سیدھے اجمیر شریف آئے، فریاد کی۔ دوسرے دن حیدرآباد سے تار آ گیا، 500 روپے مہینے کا ٹھاٹھ دار وظیفہ ہو گیا۔ اور یہ بات حضور سیدنا اسماعیل ابو القاسم ماں رہروی قدس سرہ السرمدی نے مفاوضات طیبہ میں ایک مجسٹریٹ صاحب کو لکھا، جس کو چھاپنے کی سعادت اس فقیر نے حاصل کی ہے۔ 1354 ہجری کے بعد ان کے کرم نے 1432 ہجری میں مجھ گناہگار کے ذریعے چھپوا دی وہ کتاب۔ اس میں مجسٹریٹ صاحب کو آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر ایک کو اپنے کرم سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ میں اپنی زبان بول رہا ہوں، اصل عبارت تو اس کتاب میں دیکھیے کہ ہر کامدار ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ موقع نکال کر ایک مرتبہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں حاضری ضرور دے لیجئے، کیونکہ ہندوستان کا کام بنانے والا اللہ تعالی نے اپنے کرم سے غریب نواز کو بنایا ہے۔ لہذا یہ عید سنیاں ہم سب غلاموں کو مبارک ہو، اور ہمارے آقائے نعمت سیدی سرکار غریب نواز قبول فرمائے، اور آپ حضرات کو بے پناہ جزا ملے کہ آپ نے پیر طریقت حضور لیاقت ملت خلیفہ سیدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے سے کاندھا ملایا، اور ان کی بات کو آپ نے بصر و چشم قبول کیا، اور آپ حضرات نے ہر اعتبار سے عید سنیہ منانے کی کوشش کی۔ میری دعا ہے کہ مالک و مولا اس عید سنیہ کو سنیوں میں جاری فرما دے، اور ہم لوگ ہر سال کی 14 رجب کو سرکار سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن ولادت کو منا کر وہابیوں بد مذہبوں کو خائب و خاسر کریں کہ ہم سے زیادہ غریب نواز کی ولادت پر خوشی منانے کا کسی کو حق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ غریب نواز سرکار ایمان کی جو نعمت لے کر ہندوستان میں بارگاہ رسالت سے آئے، وہ نعمت ان کے کرم سے ہم سنیوں کے پاس ہے، کیونکہ سنی ہی مومن ہے، سنی ہی مسلمان ہے، سنی ہی پہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ شریعت نے فرض کیا ہے، سنیوں ہی پر شراب جوا زنا سود جس کو ربا کہتے ہیں، فوٹوگرافری وغیرہ وغیرہ سب حرام کیا ہے۔ لہذا معزز سامعین کرام، بات میں یہ کر رہا تھا، بات رہ جائے گی کہ حضور اعلیٰ حضرت اسی احسن البیاء میں لکھتے ہیں کہ میں، میرے والد ماجد قدس سرہ اور غالباً سرکار عبد القادر کا نام ہے شاید، اس لیے میں شاید کہہ رہا ہوں کہ جب میرے حافظے میں کوئی بات ذرا بھی کھٹکتی ہے تو میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں تاکہ کوئی مجھ پر اعتراض نہ کر سکے۔ کوئی اور نام ہوگا تو ہماری بھدراوتی کا ہر سنی کہہ دے گا حضرت نے تو پہلے ہی شاید کہہ دیا ہے، شاید ان کا نام ہے۔ یہ تینوں حضرات بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوئے کہ آؤ محبوب سے بھیک لے لیں، سلطان المشائخ سے بھیک لے لیں، مگر 18 سال کی عمر میں محبوب الہی کا کرم دیکھو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب میں اندر پہنچا تو شور و شغف ہو رہا تھا، میرا جی نہیں لگ رہا تھا مراقبے میں۔ میں نے سرکار محبوب پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار، اس شور و شغف میں آپ کے قدموں تک کیسے رسائی ہو؟ تو ایسا کرم ہوا کہ وہ آوازیں بالکل بند ہو گئیں، کان میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا شاید یہ شور و غل بند ہو گیا ہو، تو قدم جیسے ہی مزار انور کے حدود سے باہر نکالا
تو وہی شور و شغف چل رہا تھا، شور و غل چل رہا تھا۔ پھر آپ نے قدم حضور محبوب الہی کی بارگاہ کے حدود میں حاضری کی نیت سے رکھا، سارے شور و غل بند، اعلی حضرت نے ٹھاٹ سے محبوب الہی کی بارگاہ کرم سے بھیک لی۔ تو جب 18 سال کی عمر میں محبوب الہی کے کرم کا یہ عالم ہے، تو جس وقت اعلی حضرت وصال کر رہے ہوں گے محبوب الہی کے کرم کا کیا حال ہوگا؟ جب جوانی کے کرم کا یہ حال ہے تو بڑھاپے کے کرم کا کیا حال ہوگا؟ لہذا یہی وجہ ہے کہ سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک حضور اعلی حضرت سرکار کے فتاوی رضویہ میں جا بجا ملتا ہے، اور 5 کتابیں مجھے یاد ہیں جسے اعلی حضرت سرکار نے مشائخ چشت، اہل بہشت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ان 5 کتابوں کے حوالے اپنے فتاوی رضویہ میں عطا فرمائے۔ نمبر 1 فوائد الفؤاد، جو دلوں کا فائدہ ہے۔ یہ ملفوظات سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کتاب کو جمع فرمانے والے ہیں حضرت سیدی مرشدی الشیخ حسن علا سجزی، جن کا مزار خلدآباد شریف پہ ہے۔ اور دوسری کتاب اعلی حضرت حوالے میں لاتے ہیں تو وہ ہے سیر الاولیاء، جس کے لکھنے والے مرتب سرکار امیر خرد کرمانی ہیں۔ تیسری کتاب سرکار اعلی حضرت نے ذکر کیا لطائف اشرفی، جو سرکار مخدوم اشرف سمنانی قدس سرہ کے ملفوظات ہیں۔ چوتھی کتاب سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے سبع سنابل شریف، کون سی سبع سنابل شریف؟ وہ سبع سنابل شریف جس میں سرکار سیدنا عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے غریب نواز کعبہ معظمہ کی تکے طواف میں مصروف تھے تو غلاف کعبہ ہاتھ میں لے لیا، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو میرے تمام ماننے والوں کو بخش دے۔ آواز آئی، سرکار غریب نواز کا نام لے کر ندائے غیبی ہوئی، غیب سے آواز آئی کہ اے حسن، میں نے تمہارے قیامت تک کے تمام ماننے والوں کو قبول کر لیا اور بخش دیا۔ حضور اعلی حضرت سرکار نے اس کتاب کو بھی حوالے کے طور پر ذکر کیا، اور ایسی مقبول بارگاہ کتاب، لہذا معزز سامعین کرام، اس عید سنیہ میں بہت سی باتیں مشائخ چشت اور اعلی حضرت کے تعلق سے کہنے کی ہیں، لیکن آخری بات آپ تک اور پہنچا دوں۔ جو ظالم یہ کہتے ہیں غریب نواز کی منقبت نہیں کہی، غریب نواز کی منقبت کے جملے سنو۔ اعلی حضرت سرکار لکھتے ہیں سید اجل، نمبر 1 وارث النبی، حبیب اللہ، سلطان الہند، غریب نواز۔ یہ الفاظ منقبت کے نہیں تو کاہے کے ہیں؟ صلح کلی سے پوچھو، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے وابستہ رکھے۔ بہت دیر تک گفتگو ہو گئی، اس لیے کہ بہت سے لوگ اسٹیج سے بھی تشریف لے گئے اپنی ضرورت کے لیے، بہت سے لوگ، تو اللہ کا شکر ہے غریب نواز کا کرم کچھ نہ کچھ محسوس کرواتا ہے۔ تو میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے ادھر سے ادھر سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جزاک اللہ کی دعا دے۔ میں خود اس سے پہلے ہی اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اگر دوران گفتگو ارے حضرت بس میں کیا عرض کروں، آواز بھی کام نہیں کر رہی، لیکن چونکہ 2 بزرگوں کا حکم اور حکم کی بڑی حیثیت ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت سے جب الاجازات المتینہ میں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے تمام علماء اجلہ و اکابر علماء نے لکھا حضور ہمیں اجازت حدیث آپ نے نہیں بھیجی، حضور ہمیں اجازت بھیج دیجیے، حضور ہمیں اجازت بھیج دیجیے، تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا معمور معذور ہوتا ہے، جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کا عذر ہوتا ہے کہ وہ حکم قبول کرے۔ تو حضرت نے فرمایا ہے تو لیجیے منقبت کے 2-4 شعر
خاص طور سے سماعت کر لیجئے، بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام نور سے سر تاب پا غریب نواز، تمام نور سے سر تاب پا غریب نواز، سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہیں غریب نواز۔ تمام نور سے سر تاب پا غریب نواز، ابھی سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز، ابھی سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز۔ اور کسی غریب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ گناہگار نے تو اپنی شادی کارڈ پر یہی شعر لکھا تھا دعوت نامے سے شروعات میں، بس یہی اسی شعر سے دعوت نامے شروع کیا، غریب آدمی ہوں تو کیا کرتا۔ اور اب تک یاد ہے کہ جب ہمارے دیرینہ کرم فرما مخدومی حافظ سید حیات الحسن صاحب اور مخدومی سید مہدی میاں صاحب یہ لوگ تاریخ لینے گئے تو میرے اپنے پیسے صرف 50 روپے تھے، اور ٹھاٹدار شادی ہوئی، 4 بار مدینے پاک کی حاضری نصیب ہوئی۔ کیا جانو غریب نواز کو، یہ تو وہ جانے جس پر کرم ہوتا ہے۔ کہاوت مشہور ہے نا کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، تو ان بندروں سے مت کہنا، مت کہو کہ غریب نواز کا کرم یہ ہوتا ہے، یہ بندر نہیں جانیں گے۔ اور اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی تو آج کا ہر وہابی سور اور بندر ہی ہوتا۔ اس لیے کہ پہلے بھی انبیاء کرام کی گستاخ قومیں بندر بن گئیں، سور بن گئیں، کوئی زمین میں دھسا دیا گیا، تو آپ حیرت کریں گے کہ جب انہوں نے اللہ اور رسول کی شان میں ایسی گستاخی کی تو یہ بندر کیوں نہیں بنے، سور کیوں نہیں بنے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس سوال کا جواب دے دیا اور فرمایا نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، یعنی اس دنیا میں ہے تو اس نے مہلت دے دی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ مفہوم آیت ان پر عذاب نہیں فرمائے گا اے محبوب، اس لیے کہ آپ ان میں جلوہ فرما ہیں۔ اگر حضور کا وجود اس عالم میں نہ ہوتا تو اے وہابیوں تم گستاخی کر کے دلی نہ ٹہلتے، بلکہ نہ جانے زمین کے کون سے طبقے میں سور و بندر بنا کے بھیج دیے جاتے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ تو یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں میرے دعوت نامے میں بھی تھا، اور ہر سنی بے فکر رہے جو عید سنیہ منا رہے ہیں، عید سنیہ سے خوش ہیں، بے فکر رہیں، بس بے فکر رہیں۔ ہر مالدار کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنا دیا کریں جب کوئی بد مذہبی پھیلانے آئے اور ہمارے ایمان کو چند ٹکوں میں خریدنے آئے کہ یہ وظیفہ لے لو، یہ ماہواری لے لو، یہ تنخواہ لے لو،
تو کہنا یہ سب ماہواریاں واہواریاں تم ہی کھاؤ، ہم تو اپنے اعلیٰ حضرت کا صدقہ غریب نواز کے دربار سے لائیں گے اور کھائیں گے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نہ فکر میں نغم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ تو حضرات کیا سمجھتے؟ تو خیر بندر سے مت پوچھنا کہ غریب نواز کا کرم کیا ہے، کسی اس سے پوچھنا جس کو اعلیٰ حضرت کے کرم کے پاؤڈر نے گورا بنا دیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے گورا اور پاؤڈر، چونکہ پاؤڈر کو فارسی میں غازہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی حاجتیں گوروں سے مانگا کرو، اور اس حدیث کو اعلیٰ حضرت سرکار نے برکات الامداد میں کوڈ کیا ہے، ریفرنس دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم اپنی حاجتیں گوروں سے مانگو، اپنی مدد گوروں سے طلب کرو۔ تو غریب نواز کا تلوہ ایسا گورا ہے کہ بڑے بڑے گوروں کا چہرہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کہ تمام نور سے سرتابہ پا غریب نواز۔ اب اس سے آگے خدا جانے کیا غریب نواز۔ تو ہم سنی یوں کہتے ہیں کہ کسی غریب کا دنیا میں جب نہ ہو کوئی، کسی غریب کا دنیا میں جب نہ ہو کوئی، تو اس غریب کا ہے آسرا غریب نواز۔ کسی غریب کا دنیا میں جب نہ ہو کوئی، تو اس غریب کا ہے آسرا غریب نواز۔ غریب نواز کے حلقہ بگوشوں کی قوت کو کون سمجھ لے کہ جب بندہ نواز کی بارگاہ میں اورنگزیب علیہ الرحمہ جیسا جلیل القدر سلطان حاضر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نیست کعبہ در دکن جز درگہ بندہ نواز، کہ دکن میں کوئی کعبہ نہیں ہے سوائے درگاہ بندہ نواز کے۔ سلاطین جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی بندہ نوازی کی دہائی دیں، تو جن کے چھٹے درجے کا غلام زمانے کا بندہ نواز ہو جائے تو غریب نواز کی غریب نوازی کو کون پہچان سکتا ہے؟ وہ غریب نواز کہ تمہارے حلقہ بگوشوں کا حکم چلتا ہے تاجدار تمہارے گدا غریب نواز، ہے تاجدار تمہارے گدا غریب نواز۔ اور میں اس غریب نوازی کی شان کے صدقے کہ اپنے آپ لقب پڑ گیا غریب نواز۔ اس بات کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے
کہ غریب نواز کو کہ غریب نوازی اتنی بڑھی کہ مسلمان غریب نواز پکارنے لگے کہ اپنے آپ لقب پڑ گیا غریب نواز. تو بس مقطع کا شعر سن لیجئے کہ عطا کیا ہے خدا نے مجھے وہ دل مانی کہ ہے ازل سے میرا مدعا غریب نواز. حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو عید سنیہ مبارک فرمائے. اور اس مصرے میں یا جس کسی بھی نعت و منقبت کے شعر میں آپ ازل کا لفظ سنا کریں تو یہ ازل وہی ہے جس کا جواب حضور اعلیٰ حضرت سرکار نے الدولۃ المکیہ کے دوسرے حصے میں دیا ہے. یہ ازل شرعی مراد نہیں ہے، ازل اصطلاحی مراد ہے جس کے معنی شروعات کے ہوتے ہیں. ورنہ ازل شرعی صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ کی ذات ہی ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کوئی وہابی ای ڈی سی ڈی سنے تو وہ یہ کہے یہ کیسا اعلیٰ حضرت کا غلام ہے جسے ازل کہہ کر بھی سنیوں کو ازل سمجھانا نہیں آیا. تو ہم نے اس کا دامن پکڑ لیا ہے کہ او وہاں بڑے ہمیں اعلیٰ حضرت نے شریعت کی ایک ایک کلی، ایک ایک پھول، ایک ایک بیل، ایک ایک بوٹے، ایک ایک پتے، یعنی ایک ایک جزیے سے باخبر کر دیا. ہم اس اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں کہ جس اعلیٰ حضرت نے آج کے زمانے میں لاکھوں مفتی بنا ڈالے، ہزاروں مصنف بنا ڈالے. بس اعلیٰ حضرت کے لیے بس ایک پیغام اور سن لو. دنیا میں کتنا ہی بڑا کوئی مفتی بن کر آئے، کتنا ہی بڑا ملا بن کر آئے، اگر وہ کوئی بات ایسی کہتا ہے جس کو آپ نے آج تک اپنے بزرگ عالموں سے نہ سنا ہو تو اس سے یہ کہنا بھی فتاوی رضویہ میں دکھا دو. اگر وہ یہ کہے کہ فتاوی رضویہ سے کیا مطلب، تو کہنا کہ 1 کروڑ مفتی مل کر اگر فتاوی رضویہ کے خلاف کوئی مسئلہ بتائیں گے تو ہم فتوے کو چومیں گے، سر پہ رکھیں گے، طاق پہ رکھ دیں گے، لیکن ہم مانیں گے وہی جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اگر یہ تمہارا مسلک رہا تو تم دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر لے جاؤ گے. اور اگر یہ مسلک نہیں بنایا، یہ ارے کوئی بھی آئے، کوئی بھی کچھ کہے، بس مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ثبوت دے دے، سر جھکا دو. ثبوت نہ دے اسے کہو روانہ ہو جا بھیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت مت برباد کرو. بس یہی ایک پیغام ہے، چاہے وہ لاؤڈ اسپیکر ہی ہو جو لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھتا ہو یا کوئی خاں بھی ہو، اعلیٰ حضرت سے ثابت کر دو. بس میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کسی مسئلے میں لاوارث نہیں چھوڑا ہے. میں چھوٹا سا آدمی ہو اے بھدراوتی کے سنیوں، تمام وہابڑوں کو چیلنج کر دو کہ تم حنفی مذہب کا کوئی سوال تمہارے ذہن میں ہو، تم وہ کرو ارشاد احمد سے، اور ارشاد احمد اپنے اعلیٰ حضرت کے قدموں کو چومے گا، ان کی کتاب مستطاب فتاوی رضویہ کو دیکھے گا. تم جو بھی سوال کرو گے دین کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن تمہارے ہر سوال کا جواب اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے دے دیا جائے گا. تم ہو جو لاوارث ہو. میرا چیلنج ہے، میں ابھی 1 گھنٹے ہوں، کل ہولے نرسی پور ہوں، ٹیلی فون پر کوئی سوال سوچ لینا کہ ابھی تو پیر طریقت کے زیر سایہ وہ ارشاد احمد ہے، لاؤ حضرت ہی کے نمبر پہ مسئلہ پوچھو کہ یہ مسئلہ ہے حضرت، اس کا کیا جواب ہوگا فتاوی رضویہ سے. اور آج کے اس دنیا میں یہ سوال کیا جائے گا. بس الحمدللہ اپنے رضا، سچے رضا. میں تو اس شعر کو یوں پڑھتا ہوں جو حضرت جمیل قادری علیہ رحمہ کی منقبت کا شعر ہے.
2 شعر مجھ سے سن لو، بس انشاءاللہ توبہ کروں، چونکہ دوران تقریر کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک تو استاد زمن سرکار حسن رضا قدس سرہ کا بہت مشہور اور بے انتہا مجھے پسند ہے یہ شعر۔ وہ فرماتے ہیں اپنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کہ ہمارا بھلا ہے جناب رضا سے، آپ بھی پڑھ لیجئے، ہمارا بھلا ہے جناب رضا سے، 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 ارے الہی بھلا ہو جناب رضا کا، الہی بھلا ہو جناب رضا کا، الہی بھلا ہو جناب رضا کا۔ ایک تو یہ شعر میں خوب پڑھتا ہوں جب اکیلے میں ہوتا ہوں کہ ہمارا تو دین کا بھی بھلا جناب رضا سے ہے اور دنیا کا بھی بھلا جناب رضا سے۔ اور ایک شعر یہ کبھی کبھی خوب گنگناتا ہوں جو لفظ بدل بدل کے کہ اچھے رضا پہ قربان جاؤں، پیارے رضا پہ قربان جاؤں، سچے رضا پہ قربان جاؤں، ستھرے رضا پہ قربان جاؤں، اپنے رضا پہ قربان جاؤں، سب کے رضا پہ قربان جاؤں، رب کی رضا پہ قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی ایسی غلطی ہو گئی ہو نادانستگی میں جس کے سبب مجھ پر شرعاً توبہ عائد و واجب ہو، تو آپ سب سنیوں کو گواہ بنا کر علماء اہل سنت، پیر طریقت، مفتی محبوب ملت، ان تمام اپنے بزرگوں کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں۔ آپ بھی اس توبہ کے گواہ ہو جائیے اور توبہ ہی کی نیت سے آپ بھی یہ جملے اپنی زبان سے پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، بآواز بلند پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید سنیہ، عید سنیہ، عید سنیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، اور کلیجے پر ہزاروں دشمنوں کے تیر لگتے ہیں جہاں پڑتا ہے جب کوئی مسلمان یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، آپ حضرات نے بڑے ہی پیارے چھوٹے انداز میں، انوکھے انداز میں بڑی مدلل مفصل تقریر آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ تھے حضرت علامہ مناظر اہل سنت شہنشاہ خطابت بلبل گلستان چشت حضرت علامہ حافظ و قاری الحاج ارشاد احمد صاحب قبلہ چشتی قادری مغربی اجمیر شریف سے۔ آپ حضرات اب اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے پیر طریقت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت قائد اہل سنت
حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری صوفی الشاہ الحاج محمد لیاقت رضا صاحب نوری قبلہ خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند ناظم اعلیٰ دارالعلوم رضویہ غریب نواز رضا نگر اجین